حجت اللہ کی عبارت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی جہاں تک پہنچی ہے، اس کے بعد حضرت نے خالص علم کلام کا ایک مسئلہ چھیڑا ہے، اور علم کلام کا مسئلہ یہ ہے جس کو حضرت زیر بحث لائے ہیں کہ انسانوں کے اعمال میں خوبصورتی اور بدصورتی جو پائی جاتی ہے، آخر اس کی بنیاد کیا ہے؟ عقل اس کی بنیاد ہے کہ عقل کی بنیاد پر ہم کسی فعل کو درست و نادرست قرار دیں، یا اس کی بنیاد شریعت ہے کہ شریعت ہمیں بتائے کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام غلط ہے، اور بالکل اس سے ریلیٹڈ ملتا جلتا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بندوں کو صرف وہ چیز بتائے جو درست اور صحیح ہے، اور کیا یہ ضروری ہے خدا کے ذمے کہ اپنے بندوں کو بری چیز سے باز رکھے؟ یہ دونوں مسائل علم کلام کے بڑے بنیادی مسائل میں سے ہیں۔ علم کلام کے معنی کیا ہے؟ علم کلام در حقیقت اس علم کو کہتے ہیں جس میں شریعت کو عقلی دلائل کی بنیاد پر ثابت کیا جائے، یہ ہے علم کلام۔ اور ابتدائی دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور، تابعین کا کچھ حصہ، بالکل مقابل تابعین جو تھے، ان کے زمانے تک علم کلام بہت زیادہ عام نہیں ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور جب ختم ہوا ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ علم کلام نے اپنے پر نکالنے شروع کیے ہیں۔ بڑا سیدھا سادہ، صاف، خالص، نکھرا ہوا اور سلجھا ہوا عقیدہ تھا مسلمانوں کا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا چپ کر کے مان لیا، نہ کوئی لمبی چوڑی بحث، نہ کوئی دلائل، نہ کوئی اتنی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کے دلائل قرآن کریم میں دے دیے، تو آپ دیکھیں پورے قرآن کریم میں 2-4 آیات کو نکال دیں تو باقی ساری آیات اللہ نے اپنے ہونے کی ایسے دلائل دیے ہیں جو ایک دیہاتی ایک عام آدمی کی بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ بار بار قرآن کہتا ہے اپنی پیدائش پر غور کرو، ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا۔ بار بار قرآن کہتا ہے کہ اس زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور کرو، اسے کس نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ درختوں کو دیکھو، یہ درخت کیسے پیدا ہو گئے۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں جس سے کوئی بھی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں، جس انسان کو بھی عقل سلیم اللہ نے دی ہے، جسے کامن سینس آپ کہتے ہیں، جس انسان کے پاس بھی ہے وہ ان چیزوں کو دیکھے گا اور اللہ کو مانے۔ یہ دور رہا ہے تقریباً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا 60 ہجری کے قریب، اور پھر اس کے بعد عالم اسلام میں بڑا سانحہ جو پیش آیا وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ تھا، اور پورے عالم اسلام میں اضطراب کی کیفیت تھی، اور ہر جگہ پر بنو امیہ کا تسلط اور بنو امیہ کا غلبہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علم کلام آہستہ آہستہ مسلمانوں میں آنا شروع ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جو ہے وہ 80 ہجری کی ہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں باطل فرقوں سے مناظرہ کرنے کے لیے 20 مرتبہ سے زیادہ بصرہ گیا ہوں۔ تو یہ بصرہ جو تھا جتنے بھی شہر ساحلی تھے، ان ساحلی علاقوں میں ہمیشہ فتنے پھیلتے رہے۔ وجہ اس کی یہ تھی
کہ پرانے زمانے میں جب بھی کوئی آدمی سفر کرتا تھا کسی ملک میں یا جگہ پہ پہنچتا تھا تو عام طور پہ بحری راستے استعمال کیے جاتے تھے، کشتیوں کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے، تو ہر طرح کے لوگ وہاں آتے تھے، اس لیے جتنے بھی ساحلی شہر تھے یہ سب کے سب فتنوں کی آماجگاہ بنے اور ان میں فتنے پھوٹے، ان میں فرقہ واریت پیدا ہوئی۔ بصرہ، عراق، یہ سارے کے سارے لوگ ایسے تھے، ان میں اکثریت ایسی ہو گئی تھی جن لوگوں نے علم کلام کی طرف توجہ زیادہ شروع کی اور جن لوگ علم کلام میں چل پڑے۔ اور علم کلام کا مطلب کیا؟ یعنی شریعت کو عقلی دلائل کی بنیاد پر ثابت کیا جائے، بس یہ بات۔ اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تابعین میں نہیں تھا، وہ کہتے تھے بس اللہ نے جو بتا دیا کافی، اس طرح ایمان لاؤ، کام شروع کرو، نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو۔ جب تابعین بڑے حضرات کا دور گزرا ہے تو پھر 130 ہجری میں انقلاب آ گیا اور 129 سے 130 ہجری میں بنو امیہ کو بنو عباس نے ذبح کر کے رکھ دیا۔ جو کرتوت بنو امیہ نے کیے تھے باقی لوگوں کے ساتھ اپنے زمانے میں، اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا، اور بنو عباس سے جب تختہ اٹھا ہے تو اتنی شدید چیز تھی کہ بنو عباس نے بالکل ان امویوں کو گویا جڑ سے اکھیڑ دینے کا فیصلہ کر دیا۔ جب انقلاب آیا کرتے ہیں تو کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بری بھی ہوتی ہیں۔ بنو عباس نے انقلاب کو ایسے پلان کیا تھا کہ جتنے بھی اموی ہیں ان سب کو ذبح کر دو، حکومت پہ قبضہ کرنا۔ اس لیے جس دن ہفتہ اٹھا بنو عباس نے، انہوں نے پہلا جو کھانا کھایا ہے وہ ان بنو امیہ کی لاشوں کے دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا، اور انہوں نے کہا یہ ظالم تھے، اتنے اسی قابل تھے ان کی لاشوں پہ کھانے کے دسترخوان سجاؤ کھاؤ۔ اور کچھ شہزادے تھے، یہ شاید ایک آدھ شہزادہ تھا، وہ باہر دجلہ میں نہا رہا تھا، جب اسے پتا چلا کہ یہ چیز ہو گئی ہے تو وہیں سے گھوڑے پہ بیٹھا اور بھاگ کھڑا ہوا اور ہوتے ہوتے افریقہ پہنچا، اور افریقہ کی پتہ میں افریقہ میں جو فوج لڑ رہی تھی مسلمانوں کی، جب انہوں نے دیکھا کہ عموی شہزادہ آ گیا تو انہوں نے اپنے سارے اختیارات اس کے حوالے کر دیے۔ یہاں سے انقلاب کی بنیاد پڑی فرانس اور پھر اسپین، اور پھر یہ سارے علاقے فتح ہوتے چلے گئے، اور یہاں پر پہلی عموی سلطنت کا قیام ہوا ہے۔ تو جتنے بھی یہ اسپین والے تھے اصل میں حقیقت میں یہ عموی تھی، اور اس وقت عالم اسلام میں دو بڑی حکومتیں بنی، ایک حکومت ادھر بغداد کی تھی، عراق کی تھی، شام، حرمین شریفین، اور ایک حکومت ان لوگوں کی تھی ادھر۔ اور ان لوگوں میں چونکہ بنو امیہ آتے رہے اور بنو امیہ نے وہاں پر علم پر دوری بہت رہی، ایسی ایسی نایاب چیزیں وہاں کی، ایسی نادر کتابیں تھیں کہ وہاں کے المومنین حکم کے متعلق اب تک اس کی تحریریں محفوظ ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے کتب خانے میں 2 یا 3 لاکھ کتابیں تھیں، اور کوئی ایک کتاب ایسی نہیں دیکھی گئی جس کو اس کے اپنے ہاتھ سے نوٹس کرتے تھے۔ تو اسپین میں انہوں نے اس سارے انقلاب کی بنیاد رکھی، علم پر بھی رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارا اب مرکز سے کوئی تعلق نہیں رہا، اسپین والوں کو علم حاصل کرنا تھا، اور وہاں کے جتنے لوگ مسلمان ہوئے پھر فرانس کے اور اسپین کے 6 لوگ آتے تھے وائشی، اور اترتے تھے آگے جدہ میں ظاہر مکہ مکرمہ جاتے تھے، اور حرمین شریفین میں حجاز میں جس آدمی کے نام کا علم کے ساتھ دمکا پھر رہا تھا وہ امام مالک رحمۃ اللہ ہے۔ ہر آدمی کہتا تھا علم حاصل کرنا ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس جاؤ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کی اتنی خدمت کی، اسپین والوں کو اتنا پڑھایا کہ اب تک آپ چلے جائیں اسپین، فرانس، الجزائر، مراکش، یونس، مغرب، یہ ساری کی ساری پٹی اب تک مالک کی، اب تک یہ سب کے سب مالک کی کتابیں عمل کرتے ہیں۔ کہیں کا کوئی شافعی حنفی نظر آ جائے تو آ جائے، وگرنہ ان کی عمومی اکثریت مالکیوں کی ہے۔ اس موقع پہ علم کلام نے آہستہ آہستہ مسلمانوں میں آنا شروع کیا، اور جو بڑا فاتح کھلا اور جو بڑا دروازہ کھلا ہے علم کلام کے آنے کا، وہ دور تھا جب مامون الرشید نے حکمرانی سنبھالی۔ مامون الرشید کی دادا اور اس کے والد ہارون الرشید،
ان لوگوں کے زمانے میں عباسیوں نے حکومت اپنی اچھی طرح جما لی اور یہ لوگ گئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور انہوں نے جا کے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت ہمیں دیں تو ہم بیت اللہ کی دیواروں پہ اور وہاں کے سارے چاروں طرف آپ کی موتا امام مالک کو پتھروں میں کندہ کروا کے لگوا دیں تاکہ پوری کی پوری امت مارکیٹ کا جمع ہو جائے اور جو آپ کا فتویٰ عالم اسلام ہے وہ چلے. ذرہ برابر بھی اس شخص نے اپنے نفس کا شائبہ ہوتا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں اگر اخلاص نہ ہوتا تو اس سے بڑا موقع آخر کون سا ہو سکتا تھا کی اشاعت. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے اللہ کے لیے کام کرنے والے تھے کہ ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ موقع آپ تحریر فرما رہے ہیں لکھی ہے اور فلاں کی بھی موقع ہے فلاں کی بھی فلاں اور جس نے بھی لکھی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سب سنتے رہے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی جو اللہ کے لیے لکھی جائے گی وہ قائم رہے گی جیسے اللہ قائم ہے اس کتاب کو بھی قائم رکھے گا اور جو اللہ کے لیے نہیں ہوگی وہ مٹ جائے گی. تو اس لیے میری کتاب کی فکر نہ کرتے. یہ ان کا اخلاص تھا. تو جب ان عباسیوں نے کہا تو انہوں نے کہا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مسائل میں آپس میں اختلاف ہوتا رہا ہے اور میرے زمانے میں بھی ایسے ہی ہے. میرے اساتذہ میں بھی اختلاف تھا. میں چاہتا ہوں کہ امت میں برقرار رہے اس لیے یہ کام نہ کروں. انہوں نے اسی لیے کہا کہ ان کی نگاہ بڑی گہری تھی. وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں میں جب فتوے میں اختلاف رہے گا ایک مفتی یہ کہے گا کہ فتویٰ اس پہ ہے دوسرا کہے گا اس پہ ہے تیسرا کہے گا اس پہ ہے. اگر وہ تینوں ہیں صحیح معنی میں مفتی اور صحیح معنی میں مجتہد ہیں تو اس کا فائدہ امت پہ پہنچے گا کہ کوئی آدمی بھی دین سے باہر نہیں نکلے گا. وہ جس فتوے پر بھی عمل کرے گا دین میں تو رہے گا نا کم سے کم. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ جو دور آیا ہے تو ہارون الرشید نے اپنے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے مامون الرشید کو بھیجا امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس. تو اس مامون الرشید میں یہ کمال کی بات تھی کہ اس نے حدیث ایک طرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں سے پڑھی اور دوسری طرف اس نے فقہ پڑھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. تو شہزادے تھے ان کی تو جتنی تربیت کی جاتی اتنی ہوگی اور اللہ نے بہت ہی اس شخص میں جمع کر دیا تھا. تاریخ میں آتا ہے کہ ایک صاحب تھے اور نام بھی معلوم ہے ان کا کیا نام لینا. انہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی جلن. یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال رہا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اور یہ بات اللہ نے علم کے ساتھ رکھی. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے زمانے میں غیر معمولی علم دیا ہوتا ہے ان سب کا تعلق معصوم قبائل سے ہی ہوتا ہے. یعنی وہ قبیلے کے اعتبار سے معصوم بھی ہوتے ہیں. ہر کوئی حسد ہی کرتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ علم میں اللہ نے اتنا بلند مقام عنایت فرمایا اور ان کے مخالفین نے جب تک انہیں کافر نہیں قرار دیا تب تک وہ باز نہیں آیا. یہی حال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی اس وقت بھی تھا اور اب بھی یہی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے منہ پہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو تمہاری فقہ اور آسم کی قرأت یہ حفظ کی قرأت جو ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے یہ حفظ شاگرد تھے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے. لوگ ڈنکے کی چوٹ سے کہتے تھے کہ یہ دونوں یہ کوفہ میں جو دریا ہے نا اس پل کے پار بھی نہیں جائیں گے. تم لوگ جو سمجھتے ہو کہ لوگ تمہاری فقہ پہ عمل کریں گے تو اس پل کے پار بھی نہیں جائیں گے. انہیں یہ سان و تشریح ساری زندگی سننی پڑی اور اللہ نے جب قبولیت دی تو ایسی دی کہ امت کا 80% 90% حصہ سب تک امام حق رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت پہ قرآن پڑھتا ہے. عربی کیا اور رسمی کیا. جس حق کی قرأت پہ اتنی ضد اور چڑ تھی کہ یہ کوفہ کے خود سے پار نہیں جائے گی اللہ نے دنیا میں پھیلا دیا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اب تک کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں دنیا میں حنفی لوگوں کی اکثریت نہ رہی. تو یہ چیز ہوئی. امام محمد رحمۃ اللہ سے پڑھا ہے امام الرشید نے. دو بڑے محدث تھے انہیں بڑی چیز تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے. بس ایک ہی بات کی تلقین کرتے رہتے کہ ابو حنیفہ حدیث کے خلاف ابو حنیفہ حدیث کے خلاف. تو وہ جب کوفہ میں آئے گی زیادہ لوگوں نے پوچھا نہیں. لوگوں نے کہا یہ حدیثیں تو سنی ہوئی ہیں حضرت کوئی نئی چیز ہو تو آپ نے سنے. تو وہ ایک دن جا کر رجلا کے کنارے پہ بیٹھ کے اپنے شاگردوں کو لے کے اور کتابیں دھونے لگے. صفا اٹھاتے تھے پھر دھو دیتے تھے پھر صفا اٹھاتے تھے دریا کا پانی ڈال کے اس کی روشنائی بہا دیتے تھے. تو کئی لوگ آ جا رہے تھے. آخر کسی نے رک کے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو اس نے کہا ابو حنیفہ کی فقہ کو دھو رہا ہوں.
یہ دنیا سے جتنی مٹے اتنی اچھی ہے، یہ سب گمراہی ہے۔ شدہ یہ خبر شہر میں پھیلے گی۔ مسلمان پڑھنے لکھنے پہ جان دیتے تھے، تعلیم کی ہر طرح۔ اس تعلیم کا یہ حال تھا کہ اس سے 200 سال کے بعد بھی حاکم جب نشا پور گئے ہیں تو وہ لمبا قصہ، اس کا خلاصہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کلی جنہوں نے میرا سامان اٹھایا، میں سمجھتا تھا پھر پرانے کپڑے ہیں، بیچاروں کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، تو میں نے دیکھا راستے میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے قرآن کی تفسیر پہ بحث کر رہے تھے کہ تم نے کتنا پڑھا ہے اور میں نے کتنا پڑھا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو بہت بڑے مفسرین ہیں، وہ ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا آپ تو طالب علم ہے، اس شہر کے علماء کو تم کیا جانو، وہاں تو کھڑا رہ کے سننا پڑتا ہے، بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی ان کی وجہ، جس میں اتنا علم تھا مسلمانوں کے پاس۔ تو شدہ یہ خبر مامون الرشید تک پہنچی۔ مامون الرشید نے ان کو بلا دیا دربار میں اور نے کہا یہ تم کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا حنفی فقہ کی کتابیں ہو رہا تھا، کیونکہ یہ حنفی فقہ دنیا میں گمراہی پھیلانے کا سبب ہے۔ تو مامون الرشید نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کون سا مسئلہ ہے جو آپ نے دھویا اور حنفی فقہا نے اس میں حدیث کی مخالفت کی؟ اس نے کہا یہ مسئلہ ہے۔ تو مامون الرشید نے اپنی سند سے حدیث پڑھی اور اس نے کہا حضرت کا فتویٰ حدیث کے خلاف نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مجھ تک کیسے پہنچی؟ وہ کرتے رہے۔ جب دوپہر ڈھلی اور وہ بھی مسائل بتاتے رہے اور یہ بھی احادیث پڑھتے رہے تو مامون الرشید نے آخر پہ کہا، اور بڑے سخت لفظ اس نے کہے، تو اس نے کہا بھٹے اگر تیری بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا نا تو میں دجلہ میں اس روشنائی کی بجائے تیری لاش بہا دیتا، چل یہاں نکلو یہاں۔ تو امام رشید نے پڑھا تھا امام مالک رحمۃ اللہ سے حدیث کو، امام محمد رحمۃ اللہ سے فقہ اس نے پڑھی تھی۔ اس آدمی پر عقلیات کا غلبہ، بڑا جو فاٹک کھلا ہے علم کلام کا، اور جو مسلمان اس میں آئے ہیں تو یہ آئے ہیں مامون الرشید سے۔ مامون الرشید نے بتائی یہ بات ہے کہ خواب دیکھا تھا، لیکن حقیقت میں مورخین نے اور بہت سے اسباب لکھے ہیں، مامون الرشید کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ کسی طرح علم کے ان ذخائر کو حاصل کیا جائے جو ہم سے پہلے کی دنیا میں تھے، آپ لوگ کیسے پڑھتے تھے، تو اس کے لیے اس نے رابطہ کیا اٹلی، اور وہاں جتنی پادریوں کی کتابیں اور یہ چیزیں تھی اس نے کہا انہیں بھیج۔ پادریوں نے جن چیزوں پر پابندی لگائی، اور پادری ہمیشہ جس چیز کی مخالفت کرتے رہے، وہ مخالفت کا بھی ایک طریقہ تھا جو شروع سے چلا آ رہا تھا، اور وہ یہ کہ وہ کتابیں پیش کی جاتی تھی پوپ کے ہاں، اور پوپ ہمیشہ سے یہ عہدہ رہا ہے، استنبول ان کا مرکز تھا، تو پوپ جب بلاتا تھا اجلاس تو اس اجلاس میں وہ بحث ہوتی تھی کہ یہ چیز صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، اور پھر اجلاس جو اس منظوری دیتا تھا اس کے مطابق ہوتا تھا۔ تو پوپ نے اس زمانے میں پابندی لگا دی کہ یہ کتابیں نہیں پڑھی جائے، اسی طرح وہ پابندیاں لگاتے رہے۔ یہ ابن رشد جو ہیں مسلمان فلسفی، ان کے متعلق پوپ نے منع کر دیا، اس نے کہا پورے یورپ میں ان کی کتابیں کوئی نہیں پڑھے گا، اور ابن رشد کی کتابیں پڑھنے پر پادریوں کو جو سزائیں ملی تھی ان میں سے ایک یہ چیز تھی کہ زندہ جلا دیتے کھڑے کر کے۔ آپ نے کوئی انگلینڈ گیا ہو، آکسفورڈ گیا ہو، تو آکسفورڈ میں ابھی بھی وہ مقام ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک پادری کو فلاں جرم کی سزا دی گئی تھی، زندہ جلا دیا تھا۔ یہ تو خیر ابن رشد کا دور تو بعد میں آیا ہے۔ مامون الرشید نے وہ کتابیں منگوائی، اب جب کتابیں منگوائیں تو انہوں نے دارالحکمت قائم کیا بغداد میں، اور ان کا ان کتابوں کے عربی ترجمے کرو، بس یہ ایک طرح کا فاٹک کھل گیا، اور ہوا یہ کہ مسلمانوں نے اتنی جلدی یہ عقلی علوم پھیلنا شروع ہوئے کہ علم کلام کی مستقل ایک بنیاد پڑی۔ علم کلام جیسے کہ کیا کہتے اس کو ہیں کہ وہ کلام، وہ علم جس کے ذریعے شریعت کو عقلاً ثابت کیا جائے۔ اب مسائل کے عقل کی بنیاد، صحابہ رضی اللہ عنہ سیدھے سادے ایمان والے، اللہ تعالیٰ نے بتایا اس چیز پہ غور کرو، اس چیز پہ غور کرو، اس چیز قرآن بھرا پڑا، قرآن میں 2-3 آیات چھوڑ دیں جو عقلی طور پہ اللہ کے لیے معاملہ ہے، وہاں پر علم کلام کی مباحث ہے، باقی قرآن سادہ زبان میں نازل ہوا کہ کوئی دیہاتی بھی اس پہ غور کرے تو اللہ پہ ایمان لے آئے۔ علم کلام اب جب کھلا ہے تو پھر جتنے مسائل پیدا ہوئے ان میں سب سے زیادہ جو پیچیدہ مسئلہ پیدا ہوا جس نے حقیقی معنی میں عالم اسلام کی چولیں ہلا کر رکھ دی، وہ اللہ کی صفات کا مسئلہ۔ یہ بات تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے کہاں؟ خدا اس کائنات کے ساتھ ہے یا اس سے الگ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ہے یا نہیں ہے؟ عیسائی کے انسانی مباحث سے گزر چکے تھے، اب جب وہ فلسفے کی کتابیں آئیں
تو اس کے بعد اس اٹلی والوں نے ایک پیغام بھی ساتھ بھیجا. انہوں نے کہا یہ وہ کتابیں تھیں جنہوں نے عیسائیت کو برباد کیا تھا. اگر مامون الرشید کی یہ خواہش ہے بھیج دی جائے تو یہ سب لدواف کی بھیج دو تاکہ اب ان کا بھی دین خراب ہو. لیکن ان کا کہنا بھی زیادہ صحیح بھی نہیں تھا اور کچھ زیادہ غلط بھی نہیں تھا. دونوں پہلو سے علم کلام نے مسلمانوں میں فیصلہ مچا دیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ کوئی عیسائی آتا تھا ایک مجمع میں کھڑا ہو جاتا تھا, ایک محدث حدیث بیان کر رہا ہے, وہ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی حدیث پڑھا ہوا کتاب اصول کو جاننے اور اسے کیا پتا عقلی یہ ایج پیج جو کرتے تھے, وہ کھڑا ہو کے بولا اور اس نے کہا یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام خدا کی صفت ہے یا نہیں. انہوں نے کہا ہے. تو اس نے کہا پھر اللہ کے ساتھ ہے یا اللہ سے الگ ہے. چپ ہو گئے. انہوں نے کہا یہ اللہ کی صفت ہے. اس نے کہا اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے تو جو خدا بولا تھا وہ آواز کہاں گئی؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا سے الگ ہے تو اس کا مطلب ہے دو خدا ہیں, دو کی اندر سے پرستی کی جائے گی. اتنے عقلی سوالات تھے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں میں یہاں سے وہ پھوٹ اور دراز ہوئی جس کی اصل بنیاد عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت پڑی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت اختصار خلاصے کی بات یہ ہے کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں ایک گروہ ایسا تھا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, لڑکے تھے, بچے تھے, لونڈے جنہیں کہنا چاہیے وہ تھے, اور نہ ان کی عقلیں اتنی پختہ تھی اور نہ ان کی تربیت ہوئی تھی, نہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھا تھا, اور بنیادی بات سب سے بڑی چیز ان کی طبیعتوں پہ جذباتیت کا غلبہ. کسی مخالف کی نہیں سننی, کسی کی بات برداشت نہیں کرنی, صرف ہم ہٹتے ہیں اور ہمارے مخالفین سارے کے سارے کافر ہیں. اس جذباتیت سے انہیں ڈبویا اور ان کا پہلا جو نشانہ بنا بڑی شخصیت وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تھی. یہ فارسی پیدا ہوئے, ان سے پہلے اہل تشیع تھے عبداللہ ابن سبا, اور یہاں سے عالم اسلام میں فرقہ واریت شروع ہوئی. عبداللہ ابن سبا نے لوگوں کو یہ نظریہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ جو تھے اجازت بھائی کرنے تھے ہارون علیہ السلام, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجازت بھائی کو خلافت کیوں نہیں دی گئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور پھر اس نے نیا شیشہ چھوڑا اور اس نے کہا تم عجیب بات کرتے ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن, جس اللہ نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے وہ آپ کو اس جگہ پر واپس لے جائے گا جہاں سے اللہ نے آپ کو لیا ہے. تو پوچھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے گئے تھے؟ لوگ کہتے تھے دنیا سے گئے تھے. کہتے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ واپس لے کے آئے گا. اس لیے تم لوگ عقیدہ رکھو کہ قیامت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ زندہ ہوں. یہ تو تھی بڑی سیڑھی. اس کے بعد اس نے مسلمانوں کو کہا کہ عجیب بات ہے, تم عقیدہ رکھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے اچھے تھے وہ دوبارہ کیوں نہیں آئیں گے؟ اور پھر اس کے بعد اس نے ایک نئی بات شروع کی اور اس نے کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی دوبارہ آئیں گے. دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ واپس نہ آئیں. اچھا, آیت قرآن کی وہ پڑھتا تھا اور مطلب اپنے باپ سے بیان کرتا تھا. لوگ اب اس آیت کا کیا جواب دیں؟ حقیقت اتنی سی تھی کہ یہ آیت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت کر رہے تھے, تو راستے میں اللہ نے کہا کہ آپ دل گرفتہ نہ ہو, غمگین نہ ہو, پریشان نہ ہو. اے ہمارے نبی, جس جگہ کو چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں ہم آپ کو واپس اسی جگہ پر لے آئیں. یعنی فتح مکہ کی بشارت. اور اس نے اس کو بنایا ادھر. اور جب یہ بات آئی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ واپس آئیں گے تو پھر 2-3 پشتوں کے بعد پھر امام غائب کا عقیدہ آ گیا کہ علی رضی اللہ عنہ پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے, لیکن یہ امام ہیں جو غائب ہو گئے اور یہ واپس آئیں گے. یہ پہلے سے چل رہے تھے. دوسرا فرقہ قادریوں کا تھا. انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو واپس کہنا شروع کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں کمال کا دل, کمال کی قوت برداشت اس شخص میں. ان سے کہا گیا کہ ان کا کچھ کریں تو انہوں نے کہا میں ہرگز نہیں لڑوں گا جب تک کہ یہ فیصلہ نہ کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے. اس لیے بھی ان کا دل اپنی جگہ پہ مطمئن تھا. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت کئی جگہ پہ آئی ہے مسند احمد وغیرہ میں کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جگہ جا رہے تھے اور آپ جب اٹھے جوتے پہننے کے لیے تو جوتے کا جو تسمہ تھا ایک ٹوٹ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا چھوڑ دیا اور لیس پر ننگے پاؤں چلنے لگے. ہم بھی ساتھ ساتھ چل پڑے.
تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح قرآن کے نازل ہونے پر میں نے کافروں سے جہاد کیا ہے، اسی طرح اس قرآن کی تفسیر پر بھی ایک کو لڑنا پڑے گا۔ جس طرح میرے ساتھ کافر پیش آئے ہیں اس طرح اس شخص کو مقابلہ کرنا پڑے گا، اور میں نے قرآن کے نزول پر جہاد کیا ہے، اسے قرآن کی تفسیر پہ کرنا پڑے گا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ چونک گئے کہ کون آدمی اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو انہوں نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص سنات ہوئی جو میرا جوتا ٹھیک کر رہا ہے۔ تو لوگ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں پہنچا اور نے بشارت دی، تو علی رضی اللہ عنہ کوئی خاص بات نہیں فرمائی، گویا انہیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ میرے پاس ایسے حالات آ جائیں گے۔ جب وہ خلیفہ راشد بنے ہیں تو یہ حالات دیکھنے پڑے۔ ان خارجیوں کے بعد اب جو عالم اسلام میں نیا طبقہ پیدا ہوا جو زیادہ خطرناک تھا ان خارجیوں سے بھی، اور کسی معنی میں شیعہ سے بھی، اور فرقہ آہستہ آہستہ کیا شیعہ اس اعتبار سے تو بڑھ گئے کہ عالم اسلام میں اب تک کوئی فرقہ اتنا زیادہ طاقتور ثابت نہیں ہوا جتنے طاقتور یہ ثابت ہوئے کہ وہ اب تک موجود ہیں۔ لیکن ایک اعتبار سے یہ معتزلہ جو تھے، جب عقل کا رجحان بڑھا تو ایک طبقہ پیدا ہوا اور انہوں نے کہا کہ شریعت کی ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر کریں، اگر عقل اسے تسلیم نہیں کرتی ہم نہیں مانتے۔ ان سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کی صفات، انہوں نے کہا خدا کی صفات کو چھوڑ، اسی کی ذات کا حصہ ہے۔ ان سے پوچھا گیا قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، ان کا بالکل نہیں ہوگا۔ ان کا کہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، خدا کا کلام، ان کا کلام مٹ جانے والی چیز ہے، تم جو پوچھتے ہو کہ خدا کی آواز سے ہی تو ختم ہو گئی، کلام اللہ کا مٹ جانے والی چیز ہے۔ یہ تھے معتزلہ، اور یہ شروع ہوئے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے زمانے میں، اور معتزلہ اب تک پائے جاتے ہیں، اگرچہ ان کا نام مٹ گیا ہے لیکن بہت سی چیزیں جو معتزلہ کہتے تھے وہ لوٹ کے آتی ہیں۔ معتزلہ نے انکار کر دیا اس بات کا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے، اور ان کا ہم نہیں مانتے۔ اب آج جدید دور میں اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو آپ وحید الدین خان صاحب ہیں، ان سے پوچھ لیجیے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا، انتقال ہو گیا، ان کا ہو گیا۔ جاوید غامدی صاحب ہیں، آپ ان کے لیکچرز پڑھ لیجیے، وہ بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ معتزلہ کا نام مٹ گیا مگر اعتزال اب تک باقی ہے۔ اعتزال کا مطلب کیا؟ مطلب اس طرح کا راج حسن بصری رحمۃ اللہ کے حلقے سے کچھ لوگ تھے اور انہوں نے بحث یہ شروع ہوئی اصل میں عالم اسلام میں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے یا نہیں۔ ہر ایک نے یہی فتویٰ دیا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہو جاتا، توبہ کرے تو معاف ہو جائے گا۔ معتزلہ اس پہ بہت سے لوگ آگے پھنس گئے، انہوں نے کہا اگر ہم اسے کافر قرار دیں اور ہم یہ کہیں کہ یہ کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے کافر ہو گیا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے جنازے بھی پڑھائے ہیں جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے تھے، کافر کا تو جنازہ نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ مسلمان ہے تو یہ ہماری عقل کے خلاف ہے کہ مسلمان بھی کبھی کبیرہ گناہ کر سکتا ہے۔ یہ معتزلہ اور یہ خارجی دونوں ان کے نظریات اگرچہ شدید گمراہی پہ مشتمل تھے لیکن ایسے عبادت گزار تھے، پورا قرآن ایک رکعت میں رات کو کھڑے ہوتے پڑھ گئے۔ جسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جس خارجی نے مارا ہے یہ کوئی معمولی عبادت گزار نہیں تھا، اس کی عبادت کے سامنے بڑے بڑے لوگوں کی عبادتیں ختم کی۔ حسن رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ میں نے اس سے جا کے کہا کہ تم نے میرے والد کو شہید کر دیا اور خلافت کو تم نے ہاتھ ڈال دیا اور میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹ دوں گا، کوئی پرواہ نہیں، سب کرو جو کرنا ہے۔ جب میں نے اس سے کہا میں تمہاری زبان کھیڑ دوں گا تو وہ بالکل رنگ اب ہو گیا اس کا، اور سناٹا جس سے چھا جاتا ہے، اس نے کہا حسن یہ نہ کر۔ میں نے کہا کیوں؟ حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے خود تعجب ہوا۔ اس نے کہا حسن اگر تم میری زبان کھینچ لو گے تو پھر اس کے بعد زندگی کیا رہے گی؟ جب قرآن نہیں پڑھ سکوں گا تو پھر جینے کا کیا پائے؟ یہ ہے وہ گمراہی کہ عبادت میں اپنی دنیا میں نظیر مثال نہیں رکھتے تھے، اور عقیدے میں اتنے شدید گمراہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جا کے شہید کر دیا۔ یہ ہوتا ہے جب تربیت نہ ہو اور محض علم آ جائے نا تو پھر یہ نقصانات ہوا کرتے ہیں۔ یہ معتزلہ کے ساتھ وہ گروہ اٹھا، اس نے کہا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر کہتے نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ حضرت کی مسجد میں 2 ہلکے ہو گئے، آپ ادھر ہیں آپ ادھر بیٹھ کے بات کریں تو آپ دلوانا وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ تو معتزلہ کا مطلب وہ جو جدا ہو گئے، یہ معتزلہ مرنے کو مر گئے
لیکن ان کے افکار اب تک پائے جاتے ہیں. اسی لیے اگر آپ نے معتزلہ کے افکار کو دیکھنا ہو تو ہمارے یہاں اب یہ نئی ایک تحریک شروع ہوئی ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے طلبا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرقے پرانے سے بس ختم ہو گئے. نہیں ہے ایسی بات بھائی، معتزلہ کا نام مٹ گیا ہے، اب نہیں کوئی کہتا کہ یہ معتزلی ہے، لیکن کتابیں وہی چھپتی ہیں، چیزیں وہی چھپتی ہیں. لاہور میں آپ دیکھ لیں جاوید غامدی صاحب یہاں سے جو اب کتابیں چھپ رہی ہیں نا، یہ معتزلہ کے پرانے نسخے ہیں، وہ ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، دیتے ہیں، تاکہ لوگوں میں عقلی سطح پر اسلام پر اعتراضات پیدا ہوں یا نہ ہوں. لیکن ہمارا ایک طرز فکر ہے وہ کہہ لیں معتزلہ نے کہا جی نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے. اسی لیے فقہ کی کسی کتاب کو آپ اٹھائیں نا، بڑے بڑے کتابوں کو، ہر جگہ لکھا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ کافر نہیں ہے، اور جو کافر اور مسلمان نہیں ہے دونوں کے درمیان کوئی درجہ نہیں. ہمارے نزدیک جو اسلام سے نکلا وہ کفر میں چلا گیا، کفر سے نکلا اسلام میں آ گیا، درمیان کا کوئی درجہ ہمارے نزدیک نہیں ہے. مومن فاسق ہو سکتا ہے، گناہ گار ہو سکتا ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہے. کتنا ہی بڑا کبیرہ گناہ کرے ہم اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، خوشی کر لے ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، جنازہ پڑھیں گے، ایثار ثواب ہوگا، وراثت تقسیم ہوگی، اس کی بیوہ عزت گزارے گی، یہ سب چیزیں ہوں گی. کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے. اس کی ایک مثال آپ کو دوں، آپ اس کے ٹھنڈے دل سے غور کیجیے گا کہ کتنے بار بار پلٹ کے کیسے آتے ہیں. قادیانیوں کی جب تحریک چلی تو لاہوری مرزائیوں کا مسئلہ آیا. لاہوری مرزائی جو تھے انہوں نے کہا جی ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، ہم تو مجدد مانتے. ہم لوگوں کا موقف یہ تھا ہمارے قابل کا کہ انہوں نے کہا غلام احمد قادیانی کو مجدد ماننا تو درکنار، کوئی مسلمان بھی مانے تو کافر. وہ تو ایسا بدبخت آدمی ہے. یہی موقف رہا نا. جن لوگوں نے بھی 74 کی تحریک دیکھی ہے سب جانتے ہیں یہ موقف اب تک بھی یہی موقف ہے. یہی مسئلہ مولانا مودودی صاحب کے آئیں گے تو مودودی صاحب نے اس پہ جو فتویٰ لکھا 6 سال صاحب میں آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا میرے نزدیک لاہوری جو ہیں یہ نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے، بلکہ ان کا درمیان کا درجہ ہے. یہ وہی چیز کی جو معتزلہ کہتے ہیں. اور یہ فتویٰ لکھا تھا جسٹس غلام علی صاحب. جسٹس غلام علی اپنے طور پہ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، اور اس پہ مودودی صاحب نے دستخط کیا اور لکھ دیا کہ جواب بالا میری ہدایت کے مطابق ہے. گویا انہوں نے لاہوری مرزائیوں کو کافر قرار دینے کی بجائے انہوں نے کہا یہ درمیان کا اعتراف ہے. یہ تھے معتزلہ. معتزلہ نے ہر چیز کو عقلاً ثابت کرنا چاہا. اللہ کی صفات کا جب مسئلہ آیا معتزلہ نے صاف انکار کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ گمراہی میں اور چیزوں میں چلتے رہے. ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جناب یہ بتائیں کہ اعمال جو ہیں ان کی حیثیت کیا ہے. یہ وہ بحث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع کر رہے ہیں یہاں سے. امید نہیں ہے کہ آج شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی عبارت کی بات ہو سکے گی، بلکہ اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ سننے والوں کے ذہن میں رہے کہ عالم اسلام میں یہ فرقہ واریت ہوئی کیسے. اچھا، جب معتزلہ نے اور معتزلہ کا مقابلہ ہوا محدثین اور مامون معتزلی ہو گیا. پڑھا لکھا تو یہ پہلے سے تھا، اور اتنا زبردست علم تھا کہ مورخین نے لکھا ہے جب اس نے حکم جاری کیا کہ میری مملکت میں جو آدمی اس بات کا قائل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اللہ کی ذات کی طرح مٹنے والا نہیں ہے، اس کی صفت ہے، ان سب کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ تاکہ لوگ گمراہی سے بچ جائیں. اور مامون رشید نے جن لوگوں کی گرفتاری کے حکم دیے تھے ان امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تھے. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کی باتیں ابن کثیر نے سب نے نقل کی ہیں تاریخ میں مل جائیں گی کہ انہوں نے کہا جب مجھے کڑکیاں لگائی گئیں اور جب مجھے زنجیریں پہنائی گئیں تو میں اللہ سے بات آ کے دعا کرتا رہا کہ اللہ میرا اور مامون کا آمنا سامنا نہ ہو، ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ. کسی نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا اس نے حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پڑھی تھی اور مجھے شرم آتی تھی کہ اتنے بڑے آدمی سے اس نے پڑھا ہے اور میں اس کے سامنے جا کر اس سے بحث مناظرہ کروں. یہاں تک کہ مجھے خبر ملی کہ مامون کا اچانک انتقال ہو گیا ہے تو میری جان میں جان آئی کہ چلو اب بعض والوں سے بات کر لیں گے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب جزے کھائے اور جب یہ سب چیزیں ہو گئی تو اب محدثین کے ساتھ مظلومیت کی وجہ سے لوگوں کی ہمدردیاں زیادہ ہو. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوڑے پڑے اور عباسیوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ظلم کیا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے
تو ان کے بزرگان نے کہا جلدی سے جیل سے نکال کے گھر بھیجو، اس لیے کہ جیل میں اگر انتقال ہو گیا تو پبلک کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو جائیں گی اور عوام کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کے ساتھ ہوئے، امام مالک رحمۃ اللہ جب سزا دی گئی تو وہاں بھی اس لیے انہیں جلدی نکالا گیا کہ اس شخص کو جلدی بھیجو، اگر جیل میں اسے کچھ ہو گیا تو یہ ساری کے سارے قسم کی داستانیں تھی۔ محدثین کا پلڑا بھاری ہو گیا اور عوام نے محدثین کو بہت اہمیت دینی شروع کی۔ ایک طرف حدیث تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور ایک طرف عقل کی باتیں تھی۔ معتزلہ ہر بات میں عقل، ہر بات میں عقل، ہر بات میں عقل کا پرچار کرتے تھے، لیکن عوام ناس محدثین کے ساتھ ہوں گے اور معتزلہ کی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کی جو ٹکر لگی ہے اس نے تو بالکل صاف مسئلہ واضح کر دیا، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے کو صاف صاف بیان کیا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ معتزلہ کا فتنہ اس کے بعد بھی اٹھا اور اس کے بعد بھی چلتا رہا، اور عالمی اسلام میں لوگ اس کشمکش میں پڑ گئے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قیامت میں زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی، دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، اللہ کی جگہ پہ ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ وہ سوالات تھے جو فلسفے نے اٹھائے تھے، معتزلہ نے اسے عام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دو شخصیات عالم اسلام کو اور دی، اور اللہ کی عادت ہے کہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی کو پیدا کرتا رہا ہے، اور ان میں بڑی شخصیت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ معتزلی تھے خود، اور ان کے والد اتنے بڑے معتزلی تھے کہ جہاں وہ محدثین کے حلقوں میں چلے جاتے تھے محدثین حقیقتاً بول نہیں سکتے تھے، ان کے مقابلے میں کسی نے فلسفہ پڑھ رکھا تھا، علم کلام کو پڑھ رکھا تھا۔ یہ بیٹا جو ان کا تھا اس کو ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ انہوں نے تیار کیا کہ یہ میرا بیٹا میرے بعد میرے قائم مقام ہو جائے گا۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ نے پڑھا اور خوب پڑھا، بہت سے اسباب تھے، ان میں سے ایک سبب وہ خواب بھی بن گیا کہ انہوں نے جب معتزلہ کے عقائد کو زیادہ پڑھا تو یہ ہوا کرتا ہے کہ آدمی جس چیز کو زیادہ پڑھتا ہے اس کے متعلق ذہن میں شکوک شبہات ایسی چیزیں جنم بھی لیتی ہیں کہ آخر یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ تو ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ کے ذہن میں یہ تردد پیدا ہو گیا کہ ایک طرف حدیث ہے، محدثین ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جان پہ کھیل گئے، یہ سب چیزیں انہوں نے کرنی، اور ایک طرف میرے باپ ہیں کہ سب لوگ عقل کی پرستش کرتے ہیں، آخر مسئلہ کہاں ہے؟ تو وہ اعتکاف میں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ خدایا مجھے صحیح راہ دکھا۔ کہتے ہیں کہ رمضان کے پہلے عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ بات ارشاد فرمائی، پھر دوسرے عشرے میں بھی ہوا، پھر تیسرے عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کا فیصلہ کر لیا ہے تو ابو الحسن میں تمہیں ایک ایک چیز معتزلہ کی بتاتا کہ یہ لوگ کتنی گمراہ ہیں اور کیسے اس دین کو بدل رہے ہیں۔ بہرحال ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بڑے ہونے کی بات ہے کہ انہوں نے محض خواب پہ اعتماد نہیں کیا، انہوں نے اس کے باوجود عقل سے کام لیا، گھر آ کے کتابوں کو دیکھا، اور کہتے ہیں کہ 40 دن تک وہ کسی سے ملے ہی، اپنے گھر کے دروازے انہوں نے بند کر لیے، اور باوجود اس کے کہ ان کا شوہا ہو چکا تھا اتنا کہ محدثین ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ خدا اس لڑکے کو ہدایت کی مل جائے، اور 40 دن کے بعد وہ آئے بغداد کی جامع مسجدیں جہاں وہ پہلے سے خطیب تھے، اور انہوں نے کہا کہ لوگوں اب تک تو میں معتزلی تھا اور آج سے میں اس عقیدے کو ایسے ہی پھینکتا ہوں جیسے میں اپنا یہ کرتا اتار کر پھینک رہا ہوں، اور اوپر جو جبہ پہنتے ہیں انہوں نے دیکھا، اور محدثین جو نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے یا جو بھی اہل سنت کے لوگ تھے وہ بڑے خوش ہوئے اس بات پہ، اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کی ایک ایک بات کا رد کرنا شروع۔ اب سمجھنے کی بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ یہ ڈائریکٹ ایک دوسرے کے بالمقابل تھے نا، تو نتیجہ یہ کہ جو معتزلہ کہتے تھے اشعری رد کرتے تھے، جو اشعری کہتے تھے وہ رد کرتے تھے۔ یہاں سے علم کلام کا پہلا فرقہ شروع ہوا اور اسے کہتے ہیں اشعری، اسی لیے کہتے ہیں کہ تم عقیدے میں کیا ہو، تو آدمی کہتا ہے میں عقیدے میں اشعری ہوں، اشعری کا مطلب یہ کہ میں امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ نے جو عقیدے بتائے تھے ان کے پیروکار۔ دوسرا کوئی کہے تم عقیدے میں کیا ہو، تیسرا کہتا ہے میں چاپی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ جو عقیدے عبداللہ ابن سبا نے اور اہل تشیع نے متعین کیے ہیں میں اس کا ماننے والا ہوں۔ تو فرقے بنا کرتے ہیں عقیدے کی بنیاد پہ کہ کسی کا عقیدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مزید
اس بات کو نکھارنا مقصود تھا. اس ساری بحث مباحثے اور سارے جنگ و جدل سے اور سارے مناظروں سے جو ابو الحسن اشعری اور معتزلہ کے درمیان ہو رہے تھے، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ کے ان مناظروں سے بالکل ایک طرف الگ کر کے اللہ نے ایک اور شخص کو پیدا کیا، اور ایسا شخص تھا جس نے اتنا بڑا کام کیا اور تاریخ کی نظر سے اوجھل رہا. یہ تاریخ کا اندھا پن کوئی نیا نہیں ہے، اور بڑے بڑے لوگ تاریخ کی نظروں سے اوجھل ہے. یہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے قرآن پاک کا اتنا اچھا ترجمہ کیا ہے، کمال کا ترجمہ حضرت نے کیا ہے، لیکن ان کے حالات دیکھو تو ایک صفحہ نہیں مل سکتا، ایک دو صفحے آدمی لکھے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے تھے کون، بس اتنا بتایا سید نے جیسے لکھ دیا کہ فلاں جگہ پہ پیدا ہوئے، حضرت نے ایسے پڑھایا تھا، اور صحیح بخاری پڑھائی، شہید رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ. ایک پیراگراف بنا لیں گے، دو بنا لیں گے، کچھ پتہ نہیں ہو. حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے دو خلفاء تھے کہ یہ خلفاء تھے کہ دو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بھی دیکھ لو تحریر ہیں کی زندگی پہ. دوسرے حضرت کے خلیفہ صابر کلیدی تھے، یہ چشتی صابری جن سے سارے چلے ہیں، اور صابر کلیدی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پہ ایک صفحہ نہیں ملتا کہ آدمی صاف ہو. لیکن ان کی اللہ کے ساتھ نسبت کی قوت اتنی تھی کہ اللہ نے اس سلسلے کو عروج دیا، اور چشتی صابری سلسلہ دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے. لیکن یہ کہ کون اس کے بانی سے کیا تھا کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ تیسری ہستی جو پیدا ہوئی جو اس سارے مناظرانہ ماحول سے الگ تھی، بڑے ٹھنڈے مزاج سے انہوں نے غور کیا کہ کہاں پہ معتزلہ سچ کہتے ہیں، کہاں پہ اشعری سچ کہتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کا تو ٹکراؤ تھا نا. انہوں نے جو ہاں کرنی تھی تو انہوں نے نہ کرنی تھی، انہوں نے ہاں کرنی تھی انہوں نے نہ کرنی تھی. یہ تیسری شخصیت یہ تھی امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ. ماترید جو تھا یہ سمرقند بخارا اس کے قریب ایک محلہ تھا، اور یہ بڑی شخصیت وہاں پیدا ہوئی. اور انہوں نے بس کچھ جانتے نہیں، اللہ ہی جانتا ہے بس کیا تھی کچھ بھی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں کیا حالات پہ چلتا. انہوں نے چند ایک کتابیں تحریر کی، اور ان میں سے ایک کتاب وہ تھی جو انہوں نے اس موضوع پر لکھی کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. اس میں انہوں نے شریعوں کا بھی رد بعض جگہ پر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے معتزلہ کا بھی رد کیا. یہ مسائل جو تھے، اب کیا ہوا آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ علم کلام کے دو بڑے دھارے بن گئے، ایک ماتریدی بن گئے، ایک اشعری ہو گئے، اور تیسرا جو بڑا بنا تھا وہ دائرہ وہ تھا جو محدثین کا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس میں سرخیل تھے. تو نتیجہ یہ کہ پورا عالم اسلام اس وقت بھی اور ہمیشہ سے چار مختلف چیزوں میں رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا علم کلام میں تعلق فقہ جعفریہ سے تو شیعہ ہو گئے. کچھ تھے جن کا تعلق علم کلام میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے رہا، وہ محدثین کا ایک مستقل مسلک ہے. سعودیز جو ہیں یہ اپنے اس مسلک کی اشاعت کرتے ہیں، لیکن ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نہیں کہی تھی، اب انہوں نے اس میں شامل کر لی ہیں. اور دو بڑے دھارے جس میں پوری امت تقریباً رہی ہے، ان میں سے ایک اشعری تھے جو امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ کے پیروکار تھے. دنیا میں آپ دیکھو اس وقت جتنے شافعی نظر آتے ہیں، جتنے مالکی نظر آتے ہیں، ان میں سے بہت بڑی اکثریت اور کچھ حصہ حنبلیوں کا یہ سب عقیدے کے اعتبار سے اشعری ہیں، اور جتنے حنفی تھے یہ سب ماتریدی. امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ کے پیروکار ہیں. علم کلام، تو علم کلام میں ہم لوگوں کا عقیدہ ماتریدیوں کا ہے، اور ماتریدی اور اشعری عقیدے میں ایک ہے، بہت چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب اس مسئلے کو چھیڑ رہے ہیں نا، وہ مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اعمال میں دار و مدار کیا ہے. عقل ہے، شریعت. اگر محض عقل ہے تو عقل کے اعتبار سے چوری ناجائز ہونی چاہیے اور نماز جائز ہونی چاہیے. یہ دونوں چیزیں. معتزلہ نے کہا کہ عقل دار و مدار ہے، عقل کی بنیاد پہ، اور اسی کی طرف شیعہ میں چلے گئے امامیہ، اور انہوں نے بھی کہا کہ اعمال کا دار و مدار عقل پہ ہے. عقل جس چیز کو اچھا قرار دے دیا ہم اچھا کہیں گے، جس چیز کو برا قرار دے دیا برا کہیں گے. شاعرہ کے پاس آئی یہ بات. اشعریوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک چوری، بدکاری، نماز، روزہ سب برابر. اگر شریعت یہ کہتی کہ نماز نہ پڑھو تو ٹھیک ہے، نماز نہ پڑھتے. شریعت نے کہا ہے اس لیے نماز میں حسن پیدا ہوا ہے،
شریعت نے کہا ہے کہ بدکاری نہ کرو تو ٹھیک ہے، اس لیے نہیں کرتے، اس لیے یہ گناہ ہے۔ اگر شریعت نہ کہتی تو اس میں کوئی گناہ نہیں تھا، نماز کو پڑھنا اور بدکاری کو رکھنا دونوں برابر۔ اب آئے ماتریدیہ نے کہا کہ نہ تو سارا دار و مدار شریعت پہ ہے اور نہ سارا دار و مدار عقل پہ ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو عقل درست کرا دیتی ہے، شریعت بھی درست کرا دیتی ہے، انسان کو کام کرنے چاہیے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عقل بظاہر درست کرا دیتی ہے لیکن شریعت منع کر دیتی ہے کہ نہ کرو، ہمیں شریعت کی پیروی کرنی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو عقل کہہ دیتی ہے کہ ہاں کرو لیکن شریعت کہتی ہے مت کرنا، عقل کہتی ہے نہ کرو، شریعت کہتی ہے کرو، اس پہ وہ بات کرتے ہیں کہ ایسے۔ تو ماتریدیوں کا ایک الگ مطلب ہو گیا، اشاعرہ کا الگ ہو گیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں سے جو بحث شروع کی ہے وہ اسی بات پر کہ بنیادی طور پہ اعمال میں خوبی اور ناخوبی، اعمال کا حسن، جتنے عمل بھی انسان سے صادر ہوتے ہیں اس کا حسن اور اس کی بدصورتی دونوں آخر کس کے تابع آتے ہیں، عقل کے تابع یا شریعت کے تابع؟ تو آپ نے دیکھ لیا عقل کی طرف معتزلہ چلے گئے، شریعت کو مکمل اختیار اشاعرہ نے دے دیا، ماتریدی درمیان میں رہ گئے۔ وجہ اس کی وہی تھی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں تھے نا، معتزلہ اور اشعری، تو ایک دوسرے کا رد کرتے رہے۔ ماتریدی ایک کونے میں بیٹھے تھے، انہوں نے غور کیا اور اس پہ انہوں نے کہا، اس کی ایک مثال، صرف ایک مثال دیتے ہیں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن تراویح کے لیے نہیں تشریف لائے، مشہور حدیث ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھے رات پتا چل رہا تھا تمہارے انتظار کا بھی سب چیزوں کا، میں اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں آ جاتا تو اللہ کی نماز کو تراویح کو فرض کر دیتا تو آپ کو اتنا اچھا لگا یہ نماز کا معاملہ۔ عقل کی بنیاد پہ معتزلہ کہتے ہیں کہ خدا کو جو چیز اچھی ہے کرنی چاہیے تھی، ہم کہتے ہیں کہ خدا کو چیز کرنی چاہیے تھی جو اس سے اچھی لگی ہے، جو شریعت نے کہا کرنی چاہیے تھی، خدا کے دل میں دوسری ہے تو تراویح کو فرض ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف اشاعرہ آ گئے، انہوں نے کہا بس جو شریعت کہتی ہے وہ ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، شریعت کی بات ہے تراویح کی، لیکن دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے کہا کہ اللہ نے فرضی قرار دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت مشقت میں پڑ جائے گی، امت کو تکلیف پریشانی اٹھانی پڑے گی، ہر آدمی کہاں بھی رکعت تراویح پڑھے گا اور قرآن سنے گا، تو امت کو بچانے کے لیے عقل کا پہلو آ گیا نا۔ تو انہوں نے کہا اس مطلب ہے عقل کا بھی کچھ عمل دخل ہے اور کچھ شریعت کا بھی عمل دخل ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مثال کو لائے اور بھی انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ تو یہ تھا عالم اسلام کی اس فقہ واضحیت کی بیک گراؤنڈ، اور یہ تھی آئندہ جتنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی کتابیں ہیں اس میں بار بار آئے گا کہ اشاعرہ کا مسلک یہ ہے، ماتریدیہ یہ کہتے ہیں، معتزلہ یہ کہتے ہیں، شیعہ یہ کہتے ہیں، امامیہ یہ کہتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے بتا دیا آپ کو تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز رہے کہ ان لفظوں سے آخر مطلب کیا ہے، پھر باقی مباحث انشاءاللہ آئندہ